جمعے کا دن آیا، رحمت برکت لایا، جمعے کا دن آیا، رحمت برکت لایا، چلو مومنو جمعہ پڑھنے تیاری سے جائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس مختصر سی اللہ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد بے شمار رحمت اور برکت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند اہم باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ در حقیقت یہ جمعہ جو ایک بابرکت دن ہے، یہ جمعہ جس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے، یہ جمعہ ایک ایسا دن ہے جس کو ہر عام و خاص مسلمان مسجد کو تشریف لاتا ہے۔ کوئی ہر وقت نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی ہر روز 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھتا ہو، لیکن وہ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہن کر غسل کر مسجد کو ضرور تشریف لائے گا۔ یہ جمعہ کی اہمیت اسلام کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ در حقیقت ہماری زندگیوں کے اندر دین اسلام کا تصور جیسے ہونے چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ دین اسلام کے معاملات، یہ دین اسلام کے احکامات، یہ دین اسلام کے معاملات، یہ دین اسلام کے مسائل ہم اس انداز میں نہیں لے پا رہے ہیں جس انداز میں ہمیں لینا چاہیے۔ غرض ایک رسمی طور پر ہم مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دن بدن ہماری گھر کی عورتیں ہیں، برقع اس وجہ سے پہنتی ہے کہ گھر کی عزت نہ اچھل جائے، اس وجہ سے نہیں پہنتی کہ رب کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجدوں کو اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمان کہا جائے۔ کئی لوگ دین اسلام کے معاملات پر اس وجہ سے عمل کر رہے ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا بھی اس پر تھے، ہم بھی اس پر ہیں۔ در حقیقت یہ جمعہ اور اس جیسے سارے مسائل فضیلت والے جو دین اسلام کے اندر ہے وہ اس طرح سے نہیں لیے جا رہے ہیں
ہیں جس طرح سے لیے جانے چاہیے. یہ خطبہ جمعہ، یہ خطبے کا معاملہ، یہ جمعے کا دن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، خطیب ممبر پر آتا ہے، تمام سامعین خطبہ سماعت فرماتے ہیں. خطبہ شروع کیا جاتا ہے عربی الفاظ سے، خطبہ مسنونہ، خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ حاجت جس کو کہتے ہیں. یہ خطبہ مسنونہ، ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ مسنونہ. اور میں جانتا ہوں جتنے لوگ خطبہ جمعہ میں شروع سے حاضر ہوتے ہیں، اگر لگاتار 12-15 جمعے وہ اس خطبہ مسنونہ کو سن لیں گے تو ان کی زبانوں پر بھی یہ جملہ آ جائے گا، انہیں بھی یہ خطبہ مسنونہ یاد ہو جائے گا. وہ سنیں گے، خطیب کے الفاظ دہرانے سے پہلے وہ خود اپنے آپ میں دہرائیں گے، ان کے جی میں دہرائیں گے کہ خطیب صاحب اب کہنے والے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے. خطبہ جمعہ سماعت فرما رہے ہیں، یہ عربی خطبہ چاہے جو عنوان مقرر لے لے، چاہے نماز کے عنوان پر خطبہ ہو، چاہے روزے کے عنوان پر خطبہ ہو، چاہے جہاد کے عنوان پر خطبہ ہو، چاہے عنوان خطیب کا جو کچھ ہو، لیکن وہ اپنے خطبہ جو اردو خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے خطبہ مسنونہ ضرور پڑھتا ہے. کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے، کیا آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ ہر خطبے میں، ہر مسجد میں عنوان جو ہو، مسلک جو ہو، ہر مسجد کے میناروں سے، ہر مسجد کے اندر سے خطیب یہ آواز لگاتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. آخر اس کا معنی کیا ہے؟ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ جب بھی کوئی تقریر کرنے کا معاملہ آتا، جب بھی کوئی واعظ و نصیحت کا معاملہ آتا، جب بھی کوئی حاجت آتی، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے اور یہ خطبہ حاجہ پڑھتے، یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے. ہم نے ہزارہا مرتبہ یہ خطبے کو سنا ہوگا، یہ عربی الفاظ ہمیں یاد ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بچے الفاظوں کو دہراتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے، ہم نے جستجو نہیں کی. ہم رسمی طور پر مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا آخر یہ خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے، آخر اس کا معنی کیا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے، کیوں آخر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں، کیوں الفاظ یہ خطبہ مسنونہ میں رکھے گئے ہیں. آئیے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا، پھر آگے انشاءاللہ چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں تمام بھائی، تمام بہنیں، تمام مسلمان جو یہ خطبہ مسنونہ کو سن رہے ہیں، جو اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ خود بھی یاد کریں گے، اپنے بچوں کو یاد دلائیں گے، اپنے دوستوں کو، اڑوس پڑوس کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو یاد دلائیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ 1434 سال پہلے یہ خطبہ کہا کرتے تھے. یہ جناب محمد الرسول اللہ کے چنے ہوئے الفاظ ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے امت محمدیہ کو دیے ہیں. کیسے الفاظ، ان الحمد للہ، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. خطبہ شروع کیا جا رہا ہے کس سے؟ ان الحمد للہ سے. معنی کیا ہے؟ بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ سورج روشنی دے رہا ہے، تعریف اس کے لیے نہیں ہو سکتی. یہ سورج کے اندر روشنی تب تک نہیں آ سکتی جب تک رب کا حکم نہ ہو. یہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہمیں محسوس کر رہی ہیں، اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر تاثیر نہیں آ سکتی جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو. ہم اپنے اپنے ہنر پر تعریف کرتے ہیں نا، یہ ایک بڑے زبردست انجینئر ہے بھائی، یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہے، تعریف ہوتی ہے لیکن ایک مخصوص تعریف ہوتی ہے. ہر طرح کی تعریف نہیں کر سکتے اس کے لیے. وہ اگر اچھا ڈاکٹر ہوگا تو اچھا شوہر ہونا ضروری نہیں، وہ اچھا شوہر ہوگا تو وہ اچھا باپ ہونا ضروری نہیں، کچھ نہ کچھ تو خامی ہوگی. ان الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف سوائے اللہ کے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی. ہر طرح سے، چاہے کس اینگل سے آپ لے لیجئے، تخلیق کرنے کے لحاظ سے لے لیجئے، بنانے کے لحاظ سے لے لیجئے، پیدا کرنے کے لحاظ سے لے لیجئے، دنیا چلانے کے لحاظ سے لے لیجئے گا، سسٹم کے لحاظ سے لے لیجئے گا. دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا، وہ پسندیدہ دین کے حساب سے لے لیجئے گا. آپ جس اینگل سے بھی تعریف کے حقدار کھڑانا چاہیں گے تو سوائے رب العالمین کی کسی اور کو نہیں کھڑا سکتے. یہ معنی اور مطلب ہے ان الحمدللہ، بے شک ہر طرح
کی تعریف اللہ کے لیے ہے. پھر آگے خطیب کہتا ہے خطبے کے اندر نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. نحمدہ جس کا معنی ہوتا ہے، ابھی تو خطیب نے کہا بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے نحمدہ. ہم تمام لوگ جتنے یہاں پر موجود ہیں مسجد کے اندر، یہ جتنے لوگ محفل میں موجود ہیں، نحمدہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہم سب لوگ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. احمدہ کا معنی ہوتا ہے میں تعریف بیان کرتا ہوں، نحمدہ کا معنی ہوتا ہے ہم تمام تعریف بیان کرتے ہیں. خطیب کہتا ہے نحمدہ ہم تمام اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُهُ اور اس سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. خطبے کے الفاظ کے اندر اللہ کی تعریف کے بعد جو سب سے پہلا جملہ چنا گیا وہ جملہ ہے مدد کا. وَنَسْتَعِينُهُ ہم تمام اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. ہم ہماری جو حاجتیں ہیں اس کے سامنے رکھیں گے، ہماری جو منتیں اور مرادیں ہیں ہم اس کے سامنے رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کریں گے. ایک اہم نقطہ بیان کرتا ہوا آگے چلو. نستعین سے متعلق سورۃ الفاتحہ کا معاملہ ہے نا. سورۃ الفاتحہ لوگ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اکیلے نماز ہو تو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر خود دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جانی چاہیے. اللہ اکبر. کیسے؟ آئیے دیکھیے. صیغہ ہوتا ہے ایک واحد کا اور ایک جمع کا. نستعین صیغہ ہے جمع کا، نستعین صیغہ ہے جمع کا. ہم تمام مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں کا صیغہ نہیں ہے، ہم کا صیغہ جب آئے گا جب جماعت جمع ہوگی. اللہ اکبر. جماعت کے اندر پڑھنے کا ثبوت خود سورہ فاتحہ دے رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تمام اکیلے پڑھیں گے تو اکیلے ہو جائے گا. یہاں پر جمع کا صیغہ لا کر یہ بتایا گیا کہ جماعت کے اندر بھی یہ سورہ کو پڑھایا جا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. غرض خطیب کہتا ہے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اللہ اکبر. ہم اے اللہ ہم تمام آپ سے اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے، ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے، اور من سیئات اعمالنا برے اعمال سے، گندے اعمال سے، گناہوں سے. دو چیزوں سے. کیا کیا ہے؟ من شرور انفسنا اپنے نفسوں کی شرارتوں سے، اور دوسرے ہے گناہ کے اعمال سے، گندے اعمال سے. نعوذ باللہ ہم تمام اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ خطبہ مسنونہ کا ترجمہ ہے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ہم پناہ میں آتے ہیں اے اللہ آپ کی ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے اور گناہ کے اعمال سے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اے اللہ تبارک و تعالی، اے رب العزت، آپ جس کو ہدایت دے دے، من يهده الله فلا مضل له، آپ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی ذلیل اور گمراہ نہیں کر سکتا. من يهده الله فلا مضل له، آپ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو آپ دھتکار دے، جس کو آپ ذلیل کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. ہدایت کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ دلوں کو اسلام کی طرف پھوڑنا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ ہدایت جناب محمد الرسول اللہ بھی اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. چچا ابو طالب مرض الموت کے بستر پر ہے. کہہ رہے ہیں چچا بہت مدد کیا آپ نے میری، بہت حمایت کی میری، آپ نے بہت ساتھ دیا میرا، آپ نے بہت مشکلوں میں ساتھ دیا. چچا ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں رب کے حضور آپ کی شفاعت کروں گا.
کس کے ہاتھ میں ہے ہدایت کا دینا؟ رب ذوالجلال کے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو رب العالمین گمراہ کر دے. اللہ اکبر. جس کو رب العالمین کو ہدایت دے دے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت پر رکھے اور جب ہماری موت آئے تو ہدایت پر آئے. اللہ اکبر. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہ اکیلا خالق ہے. اللہ اکبر. اما بعد، یہ اللہ کی حمد کے بعد، اما بعد کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. جناب محمد رسول اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہ ٹکڑا حدیث کا بیان کرتے تھے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. لوگوں سنو، ساری باتوں کے اندر جو سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی بات کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ساری باتوں کے اندر سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے. یاد رکھ لو. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سارے کتابوں میں، ساری باتوں میں سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی بات وہ قرآن مجید کی بات ہے. آج لوگوں سے کہا جاتا ہے جناب آپ کے ممبر پر ہم کوئی عجیب و غریب کتاب دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ ہمارے مولانا نے لکھی ہے، یہ ہمارے مولانا نے لکھی ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں، اس میں خواب و خیال کی باتیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں جناب قرآن مجید رکھیے گا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے گا. کہتے ہیں جناب قرآن مجید سمجھنا تو علماء کا کام ہے نا، قرآن مجید تو سمجھنا علماء کا کام ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ 18 علوم سیکھیں گے تو قرآن مجید کو سمجھیں گے. میں جانتا ہوں علمی نقطہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. عربی زبان میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. عربی زبان کا علم ہونا ضروری ہے. لغت العربیہ کا علم ہونا ضروری ہے. عربی زبان سے آپ کو واقفیت ہونا ضروری ہے. لیکن بھلا بتائیے یہ جو ترجمے کیے گئے ہیں کن لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں؟ یہ جو عربی سے اردو میں، عربی سے انگلش میں، عربی سے تیلگو میں، عربی سے ایسے ہزاروں زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، وہ کن لوگوں کے لیے کیا گیا ہے؟ علماء کے لیے کیا گیا ہے. نہیں، علماء کو ترجمے کی ضرورت نہیں، وہ بلا ترجمہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. ترجمہ کیا گیا ہے ان عام لوگوں کے لیے جو عربی زبان سے واقف نہیں. بھلا بتاؤ کیا تم ترجمہ پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے؟ کیا رب تمہیں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ یکتا ہے، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ترجمہ اس کے جیسا، اس کا برابر کوئی نہیں. کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات آ سکتی ہے. لوگ حق کو چھپا رہے ہیں، لوگ انانیت کی وجہ سے، اپنے مسلک کی محبت کی وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا رب کے نبی نے واضح طور پر کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. لوگوں ساری کتابوں کے اندر، ساری باتوں کے اندر سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی بات کچھ ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ہر خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے، ہر خطبے میں یہ ہر خطیب پڑھتا ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سنو، یہ دنیا کے اندر جتنے طریقے بنائے گئے ہیں، یہ سارے طریقوں کے اندر سب سے اچھا طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. تم مرنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر مرو، تم جینا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر جیو، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر نماز پڑھو، تم روزہ رکھنا چاہتے ہو نبی کے طریقے پر روزہ رکھو.
ہو, تمہاری نماز جنازہ ہو تو نبی کے طریقے پر ہو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو, تمہارا کھانا پینا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو, تمہارا سونا جاگنا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ طریقہ سارے طریقوں میں سب سے افضل اور اچھا طریقہ ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, حنفی طریقے پر چلیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم شافعی ہیں, ہم شافعی طریقے پر چلیں گے. چلیے جناب, کون روکتے ہیں؟ لیکن نبی نے کہہ دیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طریقے تو اپنے اپنے سب کے ہیں, لیکن سب سے اچھا طریقہ, سب سے بہتر طریقہ, سب سے افضل طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ خطبہ مسنونہ ہے. اب کے بعد جب بھی خطیب یہ عربی الفاظ دہرائے گا تو یہ ترجمہ ذہن میں آنا چاہیے, تب فائدہ ہوگا. یہ ہر خطبے میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی تصور اس میں دیا گیا ہے. یہ سارے خطبے کے اندر توحید کے پیغام کے ساتھ ساتھ رسالت کا پیغام دیا گیا ہے, اتباع سنت کا پیغام دیا گیا ہے. یہ سارے خطبے کے اندر یہ خطبہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ یہ امت سدھر جائے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ کے نبی بار بار یہ خطبے کو کہہ کر ہمیں سمجھائے ہیں. سیدھے بیٹھ جائیے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اللہ اکبر. دیکھیے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. ابھی پہلے ٹکڑے میں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيث کی بات ہوئی, اب یہاں پر شر کی بات ہو رہی ہے. سارے باتوں کے اندر سب سے خیر و بھلائی, سب سے اچھی بات قرآن کی بات, سب سے اچھا طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. لوگوں سنو, یہ سارے باتوں کے اندر, یہ ساری باتوں کے اندر سب سے بری بات, سب سے گندی بات اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ دین کے اندر نئی بات کو نکالنا. اللہ اکبر. دین کے اندر نئی بات کی ایجاد کرنا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. وہ دین کے اندر جتنی باتیں نئی نکالی جائیں گی, دین کے اندر نئی بات نکالنے سے مراد کیا؟ دین کے اندر بات کر رہا ہوں, دنیا کے اندر نہیں. لوگ بڑے کم عقل ہیں, بڑے بے وقوف ہیں, بڑے جاہلانہ سوالات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے پنکھا نہیں لگایا تھا تم بھی نہیں لگاؤ. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے لائٹ نہیں لگائی تھی تم بھی مت لگاؤ. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے بائک استعمال نہیں کی تھی تم بھی نہ کرو. لوگ کہتے ہیں صحابہ نے مائک استعمال نہیں کیا تھا تم بھی نہ کرو. بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. دین کے اندر جو کوئی بھی بات نہیں ایجاد کی جائے گی, جو اللہ نے نہیں کہی, جو جناب محمد رسول اللہ نے نہیں کہی, اور جس پر صحابہ کا اجماع نہ ہو, یہ تین چیزوں کے علاوہ جو کوئی بھی بات داخل کی جائے گی, جو کوئی بھی بات آئے گی, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کہ وہ ہر بات بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ, وہ ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالت فی النار, یہ بدعتیں جو ضلالت اور گمراہی ہے یہ ساری گمراہیاں فی النار, جہنم میں جانے والی ہے. کرو جو من میں آئے, کرو جو من میں آئے. کوئی فاتحہ کے نام سے بدعت نکالا ہے, لوگوں کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم, فاتحہ پہ بحث کر رہے ہیں. لوگوں کو فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم, کہہ رہے ہیں نہ فاتحہ نہ درود, مر گئے مردود نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں ہم اہل الحدیث جب مرتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے, تمہاری نہیں. اللہ اکبر. ہم پڑھتے ہیں بے فاتحہ, ہماری نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں ہم. جو ہمیشہ زندگی بھر فاتحہ دیتے آئے ان کی نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی. یہ تو محاورہ آپ کے اوپر آیا پورا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بدعتیں جو دین کو کھوکھلا کر دینے والی ہے, یاد رکھ لیجئے گا. بدعت کا مختصر ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو خاتمے کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ دین کے اندر نئی بات. سیدھے بیٹھ جائیے. ایسے بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. یہ جمعے کے آداب ہے, یاد رکھ لیجئے گا. جمعے کے آداب میں جو منع کردہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کی گردنیں بھلانگ کرنا ہے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, سب سے آخر میں آتے ہیں, پہلی صف میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں, لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, ایک صحابی آئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر, ہٹا ہٹا کر. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ, تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو. جائز نہیں ہے خطبے کے اندر
کہ خطبہ چل رہا ہو اور آپ لوگوں کو ہٹا ہٹا کرا رہے ہو، نہیں آ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوگی، کوئی جانماز کا تاگا پڑا ہوگا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، کوئی چیز پین ہوگا آپ کے ہاتھ میں، کوئی کنکریاں ہوں گی، اگر آپ خطبے کے دوران ان سے کھیل رہے ہیں تو آپ نے خطبے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے لغو کام کیا، نہیں کھیل سکتے آپ۔ 2 چیزیں منع ہیں۔ تیسری چیز منع یہ ہے، گٹ بیٹھ کر بیٹھنا منع ہے۔ گٹ بیٹھ کر 2 گھٹنوں کو اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ کر بیٹھنا، 2 گھٹنوں کو اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ایسا کر کر بیٹھنا جمعے کے دن منع کیا گیا ہے، جمعے کے آداب میں سے، یاد رکھ لیجئے گا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کو معلوم نہیں، ایک رسمی طور پر ہم چل رہے ہیں، بس یہ جمعے کے آداب نہیں معلوم، یہ جمعے کا معنی مطلب نہیں معلوم ہمیں، خطبے سنتے چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وہ بھیڑ بکریوں کا معاملہ ہو گیا، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں وہاں پر کیوں لے جایا گیا ہے، پھر واپس کیوں لایا گیا ہے، وہ وہاں پر کیوں گئے تھے، پھر انہیں واپس کیوں لایا گیا، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا ہی مسئلہ ہمارا ہو چلا ہے کہ ہم آ تو رہے ہیں، ہم بیٹھ تو رہے ہیں، ہم وقت تو دے رہے ہیں، ہم واعظ تو سن رہے ہیں، نصیحت بھی سن رہے ہیں، خطبہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے وہ خطبہ سماعت فرمانے کا، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں یہ بھول چکے ہیں۔ رسمی طور پر فارمیلٹیز، بس آنا ہے تو بس ایک آنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خیر، کہہ رہا تھا، بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو 3 جگہ سے نہ پائی جائے۔ نمبر 1، قرآن کے اندر نہ پائی جائے، نمبر 2، حدیث کے اندر نہ پائی جائے، نمبر 3، صحابہ کے دور میں نہ پائی جائے۔ یہ 3 چیزوں میں 3 جگہوں پر وہ چیز نہ پائی جائے، اور اس کے بعد والے کوئی دین کا عمل کر رہے ہو، دنیا کا نہیں، دین کا عمل کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، جس طرح سے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ جو نماز کا طریقہ ہے، 1 رکعت میں ہم 1 قیام کرتے ہیں، 1 رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی یہ کہے رکوع کرنا اچھی بات ہے، 1 رکعت میں 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیں گے، ثواب زیادہ ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی۔ نہیں ایڈ کر سکتے، نہ ایڈ کر سکتے ہو اور نہ نکال سکتے ہو، نہ کمی کر سکتے ہو اور نہ زیادہ کر سکتے ہو۔ زیادہ کریں گے بدعت کہلائے گی، کمی کر دیں گے دین کے آپ چور ہو، دین کے اعمال کے آپ چور ہو جائیں گے، آپ نے عدل سے کام نہیں لیا، دین کے اندر آپ سے سوال کیا جائے گا اس کے معاملے میں۔ غرض یہ خطبہ جمعہ کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے مفہوم کہہ رہا تھا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ خطبہ مسنونہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ خطبہ مسنونہ عربی میں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے معنی اور مطلب پر دھیان دیجئے، معلومات کرنے کی کوشش کیجئے کہ کیوں آخر اللہ کے نبی نے یہ خطبہ جمعہ کو رکھا، اس کے الفاظ پر غور کیجئے، ایک ایک جملے پر غور کر کر اس کے سبق سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے خطبے کے آخر میں ایک 7-8 پوائنٹس آپ کو خطبہ جمعہ کے تعلق سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جو آج امت ناواقف ہے۔ آج ہمارے پاس جمعے کی اہمیت دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے، گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ انسان اپنی مصروفیات میں، اپنے زندگی کے روزے مراحل کے زندگی میں اس طرح مشغول ہو گیا کہ وہ جمعے کی اہمیت کو دن بدن گھٹاتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جو جمعہ ہے، جمعے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے، جمعہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ جمعہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو اللہ پر اور روز آخرت پر، یعنی ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے، جتنے مسلمان ہیں سوائے 5 طرح کے لوگوں کے۔ 5 ایسے قسم کے لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں، ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے۔ نمبر 1،
ایسا مریض جو چل پھر نہ سکتا ہو, بہت مریض کی حالت میں ہو, بستر پر ہو, ایسے مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے. نمبر 2, عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. اگر وہ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے, ان پر فرض نہیں, وہ ظہر کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہیں. نمبر 3, نابالغ بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. جو نابالغ بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. اور مسافر پر, چوتھے نمبر پر مسافر, اگر آپ کہیں پر سفر پر نکل گئے, سفر میں ہیں آپ, تو سفر میں جمعہ پڑھنا آپ پر فرض نہیں, آپ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھیں گے. اور 5ویں نمبر پر ہے غلام. غلام جو ہوتے ہیں, آج کل غلام کا سسٹم نہیں ہے ہمارے حیدرآباد کے اندر, غلام کا سسٹم ختم ہو چلا ہے تقریباً. سعودی عربیہ میں بھی چند جگہوں پر ہے, لیکن یہاں پر سے تو بالکل ختم ہو چلا ہے. جو غلام ہوتے ہیں, جن کو خرید لیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے, وہ غلاموں پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ 5 لوگوں کے علاوہ سارے مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے, یاد رکھ لیجئے. اور جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے, وہ لوگ اگر بالغ ہے, اگر وہ پاک ہے, تو انہیں ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کریں, 4 رکعت. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے, ہم یاد رکھ لیجئے گا, اگر جمعے کے دن عید الاضحیٰ یا پھر عید الفطر آ گئی, جمعے کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ آ گئی اور آپ نے عید کی نماز ادا کی, تو آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے. آپ چاہے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں, 4 رکعت فرض پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا. یہ جمعے کے معاملے میں مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ جمعے کے دن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنے بالغ ہے مسلمان, جتنے بالغ مسلمان ہیں, بالغ جو ہو چکے ہیں, جو جوان ہو چکے ہیں, وہ سارے بالغ لوگوں پر, سارے بالغ مسلمانوں پر جمعے کے دن غسل واجب کیا گیا ہے. جمعے کا غسل واجب کیا گیا ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو, جمعرات کو غسل کر لیتے ہیں, جمعے کے دن میں غسل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کل تو ہم بہت زیادہ مصروف رہیں گے, لہٰذا ایک دن پہلے غسل کر لیں گے, آج کا غسل کل چلا لیں گے. نہیں, ایسا نہیں چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کا دن لگ جائے گا تو آپ غسل کر لیجئے, یہ بہتر ہے آپ کے لیے. جمعے کے دن کا غسل آپ کے لیے, اور خاص طور پہ نماز کے لیے جب آ رہے ہیں اس وقت کا غسل بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اچھی طرح سے غسل کرے, اچھی طرح سے طہارت لے, اچھی طرح سے پاکی صفائی حاصل کرے, اور اس کے پاس جو اچھے کپڑے ہو وہ پہن کر آئے, جو اچھے کپڑے ہو. آج معاملہ کیا ہے ہمارا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی. دین اسلام کو اہمیت نہیں, مسجدوں کو اہمیت نہیں, ولیمے میں جانا ہو, آفس جانا ہو, بڑے تیار ہو کر سج دھج کر آتے ہیں, اور مسجد کو آنا ہو تو ٹریک پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں. اچھا, دعوت میں جاؤ گے کیا ٹریک پینٹ ٹی شرٹ پہن کر؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنو, اچھی طرح سے طہارت لو, اور تمہارے پاس جو اچھے کپڑے ہو مہیا وہ پہن لو, اور تمہارے گھر میں جو خوشبو ہو اچھی وہ اچھی خوشبو کا استعمال کرو, وہ خوشبو لگا کر مسجد کو آ جاؤ, اور خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے جتنی تمہاری طاقت ہے نوافل پڑھتے جاؤ, عبادت ذکر و اذکار کرتے چلے جاؤ, اور اس کے بعد جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے تو بالکل خاموشی کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کا خطبہ آرام سے سماعت فرماؤ. جب تم پورا خطبہ سماعت فرماؤ گے, نماز 2 رکعت ادا کر لو گے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والے شخص کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. لیکن اہمیت دیجئے گا, وہ اہمیت کے ساتھ یہ اعمال کریے گا تو فائدہ ہوگا. بس ایک رسمن آ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, مجبوری میں آ رہے ہیں, مشکل میں آ رہے ہیں, نہیں, ایک دم خلاصے دل سے یہ اعمال ہوں گے تو فائدہ ہوگا. دلوں میں تنگی رکھ کر, بوجھ سمجھ کر یہ اعمال کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, یاد رکھ لیجئے. اور اس کے علاوہ جمعے کے دن آنے کے جو ثوابات لکھے گئے ہیں وہ ثواب اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی پہلی نشستوں میں مسجد میں داخل ہو جائے گا, یا 1 ہو, 10 ہو یا 100 ہو, پہلی نشست شروع کے وقتوں میں جو سب سے پہلے مسجد میں پہلی نشستوں میں داخل ہوں گے, ان تمام لوگوں کے لیے رب ذوالجلال 1 اونٹ ذبح کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دیں گے. اللہ اکبر.
اور اس کے بعد کی نشستوں میں جو آئیں گے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد کی نشستوں میں جو مسجد میں داخل ہوں گے ان کے لیے ایک مینڈھا ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر کر بانٹنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد کی نشستوں میں جو آئیں گے وہ نشستوں والوں کو ایک مرغی کاٹ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو سب سے آخری کی نشستوں میں آئیں گے انہیں ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ آج معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اٹینڈنس والے فرشتے اٹینڈنس لیتے ہیں، اٹینڈنس ہوتی ہے نا، آفس جاتے ہیں پنچنگ کرتے ہیں نا، سوائپ کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں نا، اتنے بجے انٹر ہوا میں، اگر وہ پنچنگ نہیں رہے گی تو اس دن کی سیلری ملے گی نہیں ملے گی، کٹ ہو جائے گی اس دن کی سیلری۔ اسی طرح سے اسکول میں اٹینڈنس لی جاتی ہے، ایبسینٹ ہے، ریزن دینا ہوگا کیوں ایبسینٹ تھے، پوچھا جائے گا آپ سے اسکول کے اندر۔ اسی طرح سے جمعے کے دن بھی گیٹ پر مسجد کی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ میں رجسٹر لیے ہوئے، جو بندہ داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں، چلو اب عبداللہ بھائی آ گئے، چلو اب محمد بھائی آ گئے، چلو اب عبد الرحمن بھائی آ گئے، سب کی حاضری ڈالی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو، جب وہ فرشتے مؤذن کی اذان سنتے ہیں، جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور صفوں میں خطبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے گا، خطبہ شروع ہو چکا ہے، خطیب بیان شروع کر چکا ہے، صفوں میں فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ چکے ہیں، اب اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی اٹینڈنس پڑے گی، حاضری آئے گی، جمعے کا معاوضہ ملے گا ثواب کی شکل میں؟ نہیں، سوال کیا جائے گا جناب کہاں پر تھے آپ کے تو 100 جمعے غائب ہے آپ کی زندگی میں سے، ہاں ارے میں تو آیا تھا، کہاں پر دیکھیے اٹینڈنس آپ کی ایبسنٹ لگی ہے، اس میں آپ کی ایبسنٹ لگی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ جمعے کو تھوڑا اہمیت دو، یہ جمعہ کو تھوڑا اہمیت دیجئے، یہ جمعے کی ہماری اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام اتنی اہمیت دیتے، جمعے کی رات سے جمعے کی تیاری شروع کر دیتے، اللہ اکبر، جمعے کی رات سے پورا پلان کرتے، کل کیا کرنا ہے، پھر کیسا ہونا ہے، جمعے میں پہلے جانا ہے، پھر یہ کپڑے پہنیں گے، پھر کیا کرنا ہے۔ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، جمعے کے دن فجر نہیں، جمعے کے دن 10-11 بجے بستر سے اٹھ رہے ہیں، پانی نہا کر، گھر میں ایک سے زیادہ لوگ پانی نہاتے ہیں، حمام بزی ہوتا ہے، کب آتے ہیں جناب؟ جب جماعت کا وقت ہو چلا جاتا ہے، ایسے دوڑتے دوڑتے آتے ہیں کہ بڑا فرض ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نہیں بھائی، تھوڑا جمعے کو اہمیت دیجئے۔ کیوں؟ یہ جمعے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہیں، وہ یہ مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں تم جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعہ کو چھوڑنے سے ترک کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ اکبر۔ یہ جمعہ کو چھوڑنا یہ گمراہوں کی علامت ہے، یہ دل پر مہر لگنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے شفیق، اتنے رحیم کہ لوگوں پر اتنی رحم کرتے، اتنی شفقت کرتے کہ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جب سامنے آئے فتح مکہ میں، کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، وہ کانٹے بچھونے والوں کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، وہ کچرا ڈالنے والی کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنے کھانے میں پتھر ڈالنے والوں کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر اونٹ کی گندگی لا کے ڈالنے والوں کو کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ طائف کی سرزمین پر لوگوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا، کہا کہ جاؤ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ یہ معاف کرنے والے نبی، یہ نرم دل نبی، یہ رحم و کرم کرنے والے نبی جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی کو مقرر کر دوں، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو مقرر کر دوں، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو جمعہ کی نماز کے لیے گھروں سے نہیں آتے، ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں، اللہ اکبر۔ یہ رحم کرنے والے نبی کے الفاظ سوچئے کتنی وعید ہوگی جمعہ کی۔
بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی، ہمارا جمعے کی اہمیت ہمارے پاس ختم ہوتی چلے جا رہی ہے. یاد رکھ لیجئے گا، اگر یہ جمعے کا صحیح استعمال ہو جائے نا، یہ جمعے کا صحیح استعمال، خود خطیب اچھا استعمال کرے اور اس میں شامل ہونے والے اچھا استعمال کرے، تو میں کہتا ہوں نہ سنڈے کو الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دعویٰ سنٹر کی ضرورت ہے، نہ کوئی الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. ہر مسجد سے ہر خطیب اپنا فرض ادا کرے گا، سننے والے اچھی طرح سے سنیں گے تو یاد رکھ لیجئے الگ سے پروگرامز منعقد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الگ سے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی لیے تو یہ جمعہ بنایا گیا ہے، اسی لیے تو یہ جمعہ رکھا گیا ہے آپ کے میرے لیے، اور یہ جمعے کے لیے آپ کے لیے فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ جمعے کے دن کاروبار کر سکتے ہیں. مسئلہ سنیے گا، سورہ جمعہ پڑھ لیجئے گا، آپ جمعے کے دن کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جب اذان دی جائے جمعے کی تو اپنے کاروبار کو ترک کر فوراً مسجد کو آنا ہوگا. اگر آپ ترک نہیں کرو گے کاروبار تو پھر آپ یہ جمعہ چھوڑنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم کاروبار کو چھوڑیں. اچھا، آپ کو ایک اہم مسئلہ بتاتا ہوں. یہ سورہ جمعہ کے اندر کاروبار چھوڑنے کی بات ہوئی ہے، صرف کاروبار. تمہارا بزنس چھوڑ دو اور آ جاؤ جمعے کو، صرف کاروبار چھوڑنے کی. کیوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے انسان کی ساری مشغولیات میں، سارے کاموں کے اندر جو بیزی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بیزی اپنے جاب، اپنے کام، اپنے بزنس، اپنی تجارت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بیزی. اور وہ سارے بیزی کاموں کے اندر سب سے اونچے بیزی کام کو رکھ کر کہا گیا ہے کہ اتنا اونچا بیزی کام ہے تو بھی چھوڑنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، وہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، سب چھوڑ کے آنا ہے. نہیں بھائی، ذرا تھوڑا 10 منٹ کا ایک اہم کام ہے وہ کر لے کر آ جاؤں گا، فرشتہ آ کر بیٹھ جائے گا صفوں کے اندر، اٹینڈنس کی رجسٹر نہیں پڑے گی. آئیے آخر میں 2 منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کے. ایکچولی یہ جو حدیث میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث آج کے میرے عنوان سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جب یہ حدیث پڑھا، جب اس پر تحقیق ہوئی تو الحمدللہ یہ حدیث حسن درجے سے صحیح ثابت ہوئی ماشاءاللہ. اور یہ حدیث، اللہ اکبر، میں کیا کہوں آپ کو، یہ حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس میں اکثر و بیشتر لوگ ملوث نظر آتے ہیں. اسی لیے عنوان سے ہٹ کر آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آخر میں یہ حدیث کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اور یہ حدیث میں صرف سن کر اپنے کانوں کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں. یہ حدیث اس لیے نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ سنیں اور آپ چلے جائیں. یہ حدیث سن کر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہاں سے آپ سے پوچھ ہونے والی ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاح کے اندر. کتاب الصلاح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر نماز پڑھنے لگا، وضو کر نماز پڑھنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ. وہ شخص آیا، کہا جاؤ پھر وضو کر آؤ. وہ شخص گیا، پھر وضو کیا، پھر آیا. اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا جاؤ پھر وضو کر آؤ. وہ شخص پھر گیا، پھر وضو کر آیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر جاؤ وضو کر آؤ. جب وہ شخص گیا، ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، کہا اے اللہ کے نبی وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ آپ اسے بار بار وضو کے لیے دوبارہ بھیج رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ شخص سن، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکتا ہو. اللہ اکبر. قبول نہیں ہوتی جناب، وضو بھی نہیں ہوتا. آپ جن کپڑوں کو لٹکا کر وضو کر رہے ہو وہ وضو بھی نہیں ہوتا، اور وہ کپڑے لٹکے ہوئے وضو سے نماز بھی نہیں ہوتی، دہرانی پڑے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے عمل کر بتایا. ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے. یہ ایک حدیث کے تناظر میں دیکھ لیجئے گا، یہ ایک حدیث کی عینک لگا کر دیکھ لیجئے اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں. اہل الحدیث ہے بھائی، ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے کرو فخر، الحمدللہ اچھی بات ہے کرنا، لیکن ذرا ایک حدیث کی عینک اپنے آنکھوں پر لگاؤ اور دیکھو کیا میں صحیح میں اہل الحدیث ہوں کہ بھی نہیں. کیا صرف زبانی دعووں سے کام چلے گا؟ ہم جماعت اسلامی ہیں جناب، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے. یہ ایک حدیث لگائیے گا، یہ حدیث کی عینک لگائیے گا اپنی آنکھوں پر اور دیکھیے گا کہ کیا نمازیں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. کس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟
کیا مقصد ہے ہماری زندگیوں کا, کیوں بھیجا گیا ہے امت مسلمہ کو, یہ سب بھلا بیٹھی ہے امت. غرض اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں حق اور سچ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے ان پر کہنے والے کو, سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے کرنے کا حق ہے, لیکن الہ العالمین ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. جو کوئی بھی بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور فرما, جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو کوئی بھی قرض کی مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مصیبت کو دور فرما. الہ العالمین جو ہماری بہنیں بغیر نکاح کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, الہ العالمین ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.